سید الشہداء علیہ السلام مسلسل قرآن اور اہل بیت کے شورا آفاق موضوع پر غازی گروپ کی جانب سے بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام منعقدہ عشر مجالس کی آج 5ویں تقریب آپ کی ہدیہ سماعت ہے۔ آئے وافی ہدایہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی شرف قبولیت کے لیے بارگاہ صدیقہ دائرہ حضرت فاطمہ الزہرا میں بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل جل کے جماعت کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں۔ صاحب کل مالی کی ہستی اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ رات قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ جس کا مفہوم اور ترجمہ مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد میرے حبیب، میرے پیغمبر، میرے بھیجے ہوئے نبی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی رسالت کا انکار کرے۔ عزیزان گرامی، ہماری مجالس کا انعقاد باب رسالت سے علوم کی زکوٰۃ کا حاصل کرنا ہے۔ ہماری ان مجلسوں میں آنے کا مقصد باب نجف، باب مولائے کائنات سے علم کی خیرات حاصل کرنا ہے۔ کعبہ عبادت کا رخ تو ادا کر سکتا ہے لیکن خانہ کعبہ سے علم کی زکوٰۃ تقسیم نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، خانہ کعبہ عبادت کا پتہ تو دے سکتا ہے لیکن خانہ کعبہ سے علم کی برسات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خانہ کعبہ سے علم تقسیم ہوتا تو خانہ کعبہ کی دیوار سے سہارا لیا ہوا کوئی شخص ابو جہل نہیں تاریخ میں ملتا۔ توجہ فرمائیں، اگر خانہ کعبہ علم دیتا تو دن رات صبح شام رہنے والا ایک شخص کے جو ابو جہل کے نام سے یعنی جہالت کا باب ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ علوم آل محمد سے اپنی زندگی کو اتنا روشن کر لینا ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے ملاقات کریں تو ذرا سا ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ اہل بیت کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے اور کس معیار کا ہے۔ مسلسل آپ سن رہے ہیں، میں ایک اندھا سا طالب علم ہوں اور صرف اپنے نوجوان اور اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجلسوں میں آئیے، کسی بھی دینی پروگرام میں جائیے تو یہ سوچ کر نہیں جائیے کہ جانا ہے ایک رسم کے طور پہ کہ جائیں گے 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، بیٹھ کے چلے آئیں گے، بلکہ جب بھی ہم کسی بھی مذہبی پروگرام میں جائیں، اور اللہ اکبر عزیزان گرامی، میرے نوجوان بھائی غور سے سنیں کہ یہ بھی اہل بیت کا خاص کرم ہے ہماری قوم پر کہ جتنا زیادہ ہمارے یہاں دینی پروگرام ہے اتنا پورے ریلیجن میں آپ جا کے دیکھ لیجئے اتنی شائستگی کے ساتھ کہیں بھی مذہبی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جتنا احکام، جتنے علوم آل محمد کو نشر کرنے کا ذریعہ ہے، تو عزیزان گرامی سوچنا چاہیے ہم مجلس میں آتے ہیں 2 مہینے 8 دن، ہم مسلسل سنڈے کو مجلس ہوتی ہے، شب جمعہ میں مجلس ہوتی ہے، ہم نماز جمعہ میں جاتے ہیں تو وہاں خطبہ جمعہ ہوتا ہے، یہ بھی آل محمد کا پیغام نشر ہوتا ہے۔ تو ہمیں کتنا آگے بڑھنا چاہیے علم کے میدان میں، ہمیں کتنا آگے اپنے آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ آل محمدی کا قول ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونوا لی زینن، میرے لیے زینت کا سبب بنو، جب تمہارے وجہ سے لوگ ہمیں پہچانے، یعنی جب تمہیں دیکھیں تم سے پوچھے کون ہو تو تم تو کہو گے کہ ہم جعفری ہیں، ہم شیعان مولائے کائنات ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم عزاداران امام حسین ہیں۔ تو جب تم یہ کہو گے تو ایسا نہ ہونا پائے کہ تمہارے کردار سے ہماری طرف غلط لوگ انگلی اٹھائیں۔ میرے نوجوان بھائی بہت غور سے سنیں، آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے اس زمانے میں، ہماری یوتھ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے۔
آج سے 20 سال پہلے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ دریافت کر لیجئے کہ ہماری یہ قوم میں آج سے 15 سال 20 سال پہلے اتنا اختلاف نہیں پایا جاتا تھا، لہذا بہت سکون سے انہوں نے اپنی جوانی کاٹ لی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ایک ہماری قوم کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے ہی شیعوں میں پہلے سب ایک شیعہ ہوتے تھے، آج دیکھ لیجئے کتنے ڈیوائیڈیشن ہمارے یہاں ہو گئے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اتنے کہ جتنا علم ہمارے پاس ہوگا ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا۔ قرآن کا بھی دامن ہمیں تھامنا ہے، اہل بیت کا بھی دامن ہمیں تھامنا ہے۔ عزیزان گرامی، جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک ہے وہ کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے۔ جس نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ کل بھی فی النار تھا، آج بھی فی النار ہے۔ آج کی مجلس اور یہ عزاداری کیوں ہے وہ سنیے آپ، مسلسل سن رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ ہم جیسا چھوٹا موٹا خطیب کیا بیان کرے گا آل محمد کے حوالے سے؟ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے فضائل میں تو جبریل زبان کھولنے سے عاجز ہیں۔ توجہ فرمائیے دیکھو، جن کے فضائل، یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، بیدار ہو کے سنیے گا کہ اس کو آغوش میں پالا ہے ابو طالب نے، اس کو آغوش میں پالا ہے ابو طالب نے، جس کے اخلاق کی کافر بھی صدا بات کرے۔ بہت آسانی سے آپ نے سن لیا، اب جو سنانا ہے وہ بھی بہت آسانی سے سنیے۔ اس کو آغوش میں پالا ہے ابو طالب نے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ یہ عظمت ملی کیسے؟ اس کو آغوش میں پالا ہے ابو طالب نے، جس کے اخلاق کی کافر بھی صدا بات کرے۔ آج بھی کہتا ہے کردار محمد ہم سے ایسا کردار بناؤ کہ خدا بات کرے۔ ایک سلامات پڑھے میں جو کہ محمد والے محمد پر۔ کی نفاست اجازت دے تو غدیر کا منبر یہاں ہے، ہم جتنے غدیری ہیں اتنا قریب رہنا چاہیے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا دیدان گرامی کہ اللہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے محمد جو آپ کی رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ابھی تو اسی فقرے پہ عزیزان گرامی بات ختم نہیں ہو پا رہی۔ اب مولانا رسول اللہ کی وہ حدیث سنا آپ نے سنی ہوگی کہ یا علی آپ کے فضائل میں اگر پوری کائنات ایک وقت میں بیٹھ جائے، انسان اور جنات بن جائے، کاتب جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، سمندر کی سیاہی یہ جتنے پانی ہے وہ سیاہی بن جائیں، یا علی ایک آپ کی فضیلت اگر یہ سب ایک ساتھ مل کے 24 آورز نن اسٹاپ قیامت تک صرف علی آپ کے فضائل لکھنے بیٹھ جائے تو یعنی آپ کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اب سمجھ رہے ہیں بھائی اب وہ 5ویں مجلس کیوں رسول اللہ پہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ دنیا جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آل محمد کے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہے ہیں محمد آپ کی رسالت کا انکار کرنے والا، آپ کو گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت، خوفزدہ بالکل نہ ہوئیے، وحشت زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ ارے ہم نے آپ کو ایسا بنایا، اتنا آپ کو چاہا کہ میں نے آپ کا سایہ، تاریخ نے کہا ہے نا رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ ہم اور آپ جب چلتے ہیں تو ہمارے جسم کا سایہ ہوتا ہے، رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ سنتے تو ہمیشہ سے ہیں، اس کا ریزن سنیے آج آپ۔ رسول اللہ کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اردو میں دو لفظ ہے، ایک سایہ ایک ہم سایہ۔ سایہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے باڈی کا جو شیڈو ہے، ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے جسم کا کچھ عکس پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں سایہ۔ اردو میں ایک لفظ ہے ہم سایہ، ہم سایہ نیبر کو، پڑوسی کو کہتے ہیں۔ یہ دو لفظ میں نوجوان بھائی سن لیے، بہت آسانی سے پڑھنے کا زمانہ آ گیا، اس لیے کہ اردو کو اگر اور دقیق پڑھ دیا جائے تو زمانہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لہذا بالکل میں ایک دم آسان سے آسان، ہم سایہ کہتے ہیں پڑوسی کو، سایہ کہتے ہیں جسم کے عکس کو۔ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا سنیے آپ۔ عزیزان گرامی، اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی میرے محمد کا مقابلہ کرے۔
اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ میرے محمد کا کوئی مقابلہ ایک لمحے کے لیے کرے۔ اچھا اللہ کرنا ہی ہے مقابلہ کی تو سائے سے کیا رشتہ ہے؟ سایہ خلق کر دیتا۔ یہ سائے اور محمد کے مقابلہ اور تقابل اور کمپٹیشن، یہ بھید بھاؤ، یہ کہاں سے تو نے خلق، یہ کیسی بات کر رہا اللہ؟ تو دیوانے گرامی اللہ آواز دے گا کیوں نہیں پیدا کیا؟ ذرا اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑا، بات تجھے سمجھ میں آ جائے گی۔ کیوں رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا؟ لفظ کا ترجمہ ہے کہ ہم سایہ پڑوسی کو کہتے ہیں اور سایہ جسم کے عکس کو کہتے ہیں۔ اس لیے سایہ نہیں تھا کہ ہر انسان کے پاس سایہ ہے جسم کا۔ سایہ ہوتا ہے عزیزان گرامی تو کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم چلتے ہیں تو کبھی ہمارے جسم کا سایہ ہم سے آگے ہو جاتا ہے۔ نہیں سرکار ذرا اپنے زبان کو آل محمد کے فضائل میں اس طرح معطر کیجئے جیسے معطر کرنے کا حق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلے ثواب لے کے نہیں جاؤں، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے چھٹے امام فرماتے جو آل محمد کے فضائل میں ذرا سا بول دے، بیت لکھ دے تو اس کو اللہ جنت میں گھر عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم لوگ ہیں آل محمد کے مداح، شاعر، ذاکر، خطیب، تو ہم لوگوں نے بہت سے شعر کہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی جنت میں اللہ کتنے گھر ہمیں دے گا؟ بہت سارے گھر الاٹ وہاں ہو جائے گا۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ میں آج صبح یہاں گزاروں گا، دوپہر کا کھانا کسی اور محل میں کھاؤں گا۔ تو وہاں عزیزان گرامی وہ لوگ کہ جو آل محمد کے فضائل مجلس محفل میں پڑھتے ہیں وہ وہاں محشر میں دیکھیں گے ان لوگوں کے چہرے کو کہ جو آل محمد کے فضائل سن کے ذرا سا واہ کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں میرے سرکار، اب وہاں ایک گھر میں رہتے ہیں، اتنے گھر مل جائے تو ہر گھر میں تو رہ نہیں سکتا، تو اللہ سے کہا یا اللہ یہ 5ویں مجلس میں اس نے اتنے آل محمد کے فضائل میں داد دی تھی، لہذا میں نے یہ گھر ان کے نام کر دیا، لہذا دیو جہاں میں بھی ثواب حاصل کرنا ہوں آپ بھی ثواب حاصل کیجئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو آل محمد کے فضائل ہیں کہ جنہیں سننے کے بعد آل محمد کے چاہنے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب جو آل محمد کے فضائل سن کے خوش نہ ہو اللہ اسے کبھی خوش نہ رکھے، الہی آمین۔ تو عزیزان گرامی اللہ نے محمد کا سایہ نہیں پیدا کیا، ریزن کیا ہے؟ واٹ از دا کاز؟ وہ سنیے آپ۔ ہم گھر سے نکلے، ہمارے جسم کا سایہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا سایہ ہم سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے بدن کا سایہ ہم سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہم سے ہمارے جسم کا سایہ کبھی آگے ہو جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے تو کہنا پڑتا ہے ہمارے جسم کا ہی سایہ لیکن ہم سے آگے ہو گیا۔ اے سرکار ہمارے ہی بدن کا سایہ لیکن ہم سے ایک لمحے کے لیے آگے ہو گیا۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بدن کا سایہ ہم سے پیچھے چلتا ہے، تو جب سایہ ہم سے پیچھے چلتا ہے تو ہم سے پیچھے جو شخص آتا ہے اس کا قدم ہمارے سائے پہ پڑتا ہے۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے محمد کا سایہ میرے محمد سے آگے بڑھ جائے یا محمد کے پیچھے ہو جائے تاکہ دوسرے کا قدم پڑ جائے۔ تو عزیزان گرامی اب تو کہنے دیجئے جب اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ محمد کا سایہ ہی صحیح محمد کا مقابلہ کرے تو کوئی ہمسایہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا، نہیں عزیزان گرامی جہاں مجھے لانا ہے اتنی خاموشی سے آپ سنیے گا، اللہ کو برداشت ہی نہیں کہ میرے محمد کا سایہ میرے نبی کا تقابل کرے، تو عزیزان گرامی جب اللہ یہ برداشت نہ کرے، اب ہر چیز کھل کے نہیں بیان، اوپن سرجری نہیں ہو سکتی، تو عزیزو جب سایہ مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی ہمسایہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ ارے دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، غدیر میں نبی اللہ نے سنایا بھی تھا دکھلایا بھی تھا، دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں افسوس مسلمان نے اپنائے ہوئے ہیں۔ ارے کیا خاک سمجھ پاتے وہ سیرت کو نبی کی، ذہنوں کو جو زلفوں میں ہی الجھائے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ابھی تو میں نے مجلس شروع بھی نہیں کیا، ہمارا آپ کو کر رہا ہوں عزیزو، اس لیے کہ جب آل محمد کے فضائل ہوں تو ہر انسان کو سننا ہے، وہ تو
دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، افسوس مسلمان انہیں اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کو جب برداشتی نہ ہوا کہ سایہ مقابلہ کرے تو ہم سایہ کہاں سے تقابل کرے گا؟ ارے جس کی تعریف میں رب مدح سرا رہتا ہے، جس کی تعریف میں رب مدح سرا رہتا ہے، تذکرہ جس کا فرشتوں میں سوا رہتا ہے، اپنے ہی جیسا محمد کو سمجھنے والے، کیا تیرا جسم بھی سائے سے جدا رہتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اپنے ہی جیسا محمد کو سمجھنے والے، زندہ باد والا سلامت رکھے۔ اپنے ہی جیسا محمد کو سمجھنے والے آیت پڑھ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اگر محمد کا انکار کرو گے تو کفر کے کینسر کے کیپسول میں قید ہو جاؤ گے، کہیں سے بھی قطر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا عظمت مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو، دل سے بھی زبان سے بھی، اسی میں نجات ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جب محمد کی تصویر بنائی تو اللہ نے کہا کتنا اچھا آج میں خلق کرنے والا ہو گیا۔ اللہ نے اپنی تعریف کی، آپ نے آیت سنیے نا، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں کتنا اچھا خلق کرنے والا ہوں۔ تو کیا آج کے 2014 کے مسلمانوں کو خلق کرنے کے بعد کہا ہوگا کہ ہم کتنے اچھے خلق کرنے والے ہیں؟ کیا فرعون و شداد و نمرود، حامان، کیا کیا ان لوگوں کو خلق کرنے کے بعد کہا ہوگا کہ میں کتنا اچھا خلق کرنے والا ہوں؟ علیہ تاریخ کہتی ہے، تفسیر کہتی ہے کہ جب اللہ نے پیکر محمد، جب اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کو بنایا، تب کہا کہ میں کتنا اچھا خلق کرنے والا ہوں۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو عزیزان گرامی، اللہ جانتا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں میں کچھ ایسے بقرات قسم کے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اپنے علم کی بقراتی پہ کہیں گے کہ اس میں اللہ کا کون سا کمال کہ اللہ نے بہت اچھا محمد کو بنا دیا۔ ارے اللہ پہلی دفعہ بنا رہا تھا، اچانک سے اچھے بن گئے۔ اللہ نے پہلی تصویر ہی بنائی تھی، لہذا اچانک سے اچھے خلق ہو گئے۔ اللہ جان رہا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے، لہذا اللہ نے کہا کہ اس ایک محمد کو 14 حصوں میں تقسیم کرو۔ توجہ فرمائیے، اللہ کو بخوبی علم تھا کہ میں بناؤں گا۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ تو اچانک ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اسی تصویر کو 14 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، اب کہو ایک مرتبہ تو اچانک ہوتا ہے، ہر دفعہ تھوڑی اتفاق ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرا دیا کہ دیکھ لو میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہوں، اور اپنے حبیب کے ذریعے بھی کہلوایا، کہہ دو محمد اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہماری مجلس کا صدقہ ہے عزیزان گرامی، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قوم کے بچے حدیث کی کتاب لے یہ یاد کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اتنی بچپنے سے مجلسیں سنتے آتے ہیں کہ کتنی حدیثیں اور آیتیں تو مجلسوں میں یاد ہو جاتی ہیں۔ توجہ فرمائیے، اب سمجھ میں آیا جناب زینب نے اس یونیورسٹی کو اوپن کیوں کیا تھا۔ رسول اللہ نے بھی اللہ کے اس جملے کو کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ نعمان رضوی نے بھی آج 5ویں مجلس میں کہہ دیا، رسول اللہ نے کہا قال نبی اللہ کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایک صاحب بولے والے بات مجلس، مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا یہ سب دیکھیں سب صحیح ہے، لیکن آپ شیعہ لوگ کبھی کبھی محبت میں غلو کر جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا 1400 سال سے ہم ہی لوگ غلو کر رہے ہیں، آپ تو بالکل پیور ڈیفائن آدمی ہیں، آپ کے یہاں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیے اس وقت اس زمانے کا بچہ اتنا انٹلیکچوئل، اتنا ماڈرن ہے کہ آپ اس کے سامنے کہیے گا یہ حدیث تو کیا کہے گا یہ سب کیسی من گھڑت ہے۔ کوئی بچہ جو بالکل ابھی 2-2-4 کی بات کرنے والا ہے، اس کے سامنے آپ یہ پڑھیے گا اوکرنا محمد اوسطنا محمد کہ رسول اللہ نے کہا ہم سب کے سب میرے بچے محمد ہیں، کیسے مانیے جائیں گے؟ ہم نے کہا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بولے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا محمد والے محمد ہیں معجزہ، معجزہ عربی میں کہتے ہیں اسے جو سمجھ میں نہ آئے۔ آپ پاگل ہیں، احمق ہیں کہ جو انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے کی شے نہیں ہے، یہ ماننے کی چیز ہے۔ آل محمد کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، آل محمد کو تسلیم کیجیے۔ آل محمد کو جس دن سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اس دن سے اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھیے گا۔ اچھا آپ کا اعتراض ہے نا، توجہ فرمائیے عزیزو، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ انہوں نے کہا مولانا یہ سب دیکھیے بالکل صاف صاف بات کیا کیجیے۔
ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ بولے نہیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں, مثال سے بات واضح کر رہا ہوں عزیز. میں نے کہا میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دوں گا, آپ کو اچھے سے میں جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سمجھائیے. میں نے کہا کہ چلیے بہت دن ہو گئے, آپ اپنے گھر مجھے لے لیں گے, ذرا سا یہ زمانہ وداؤٹ ایکسپینس کے کچھ کام چلنے والا نہیں, کچھ خرچ کیجیے تب کام سمجھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اپنے گھر کو لے گئے. مجھے کیا اعتراض ہے کہ محمد کے سب بیٹے محمد کیسے ہیں؟ سنیے عزیزو, بھائی یقول الذین کفروا لست مرسلا, اللہ کا شکر ہمارے یہاں ایک محمد نہیں ہے. اب آیت کو ذرا حدیث سے ملاؤ. ایک محمد کا انکار کرنے والا ہی فقط کافر نہیں ہے, ہر زمانے کے محمد کا انکار کرنے والا کافر. اب میں نے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا سمجھائیے. اپنے گھر لے گئے تو ایک تہذیب کلچر ہے نا کہ کوئی مہمان آتا ہے تو چائے ناشتہ کرایا جاتا ہے. انہوں نے کہا مولانا بیٹھیے. اپنے ڈرائنگ روم میں انہوں نے بٹھایا. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں کچن جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ گیس کے چولہے کے سامنے آگ کے سامنے کھڑے ہوئیے, مجھے ذرا قرآن لا کے دے دیجیے. آپ کا مقدر قرآن کی تلاوت, ہمارا حصول. انہوں نے کہا اچھا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا کیوں؟ بولے نہیں آپ شیعہ لوگ. ہم نے کہا اچھا قرآن سے صرف آپ ہی کا رشتہ ہے, آپ نے قرآن کہاں سے لیا؟ ہم نے تو قرآن اس سے لیا جو نوک نیزہ کی بلندی پہ کٹے ہوئے سر سے تلاوت کرتا ہے. آپ نے قرآن کس سے لیا ہے؟ ہم تو اس محافظ قرآن سے قرآن لیتے ہیں کہ جو کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کا شعور رکھتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب عزیزو وہ گئے الماری سے, انہوں نے توجہ فرمایا سب کے سب بیٹے محمد کیسے ہیں. اب گئے الماری سے ایک انہوں نے پتلی سی کتاب, بالکل تھین کتاب لا کے انہوں نے میرے ہاتھ میں تھما دیا. میں نے بھی ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد عزیزان گرامی میں نے بھی مسکراتے ہوئے واقعی اب شیعوں کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے آپ سے قرآن کی کتاب مانگی تھی, یہ کون سی اسٹوری بک آپ مجھے لا کے دے رہے ہیں؟ عزیزو وہ بیٹھ کے سامنے کہا کہ اچھا ابھی تک تو مجھے ذرا شک بھی تھا کہ آپ کا قرآن سے رشتہ نہیں, آج تو یقین ہو گیا کہ واقعی آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ بولے کیسی بات کر رہے, میں نے آپ کو قرآن دیا ہے. ہم نے کہا سرکار کیسے مسخرہ دن کے اجالے میں کر رہے ہیں, بچپنے سے ہم نے بھی پبلشرز کے قرآن کو پڑھا ہے, کم سے کم وداؤٹ ٹرانسلیشن بھی کوئی قرآن ہوتا ہے تو کم سے کم 100 پیج 150 پیجز کے قرآن ہوتے ہیں. اگر منیمم آپ مان لیجئے 75, یہ 10-12 پیج کی کتاب آپ مجھے کہنا قرآن ہے. اب انہوں نے کہا مولانا بلائے دیے چائے وغیرہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اعتراض کیا تھا میرے سرکار کہ سب کے سب اولنا محمد, سب کے سب محمد کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اچھا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے قرآن جب مانگا تو انہوں نے کہا قرآن یہ ہے. ہم نے کہا میں تو بچپنے سے پڑھ رہا ہوں, یہ پتلی سی کتاب دے کے آپ میرا دل مت بہلائیے, میں نے قرآن کا مطالبہ کیا تھا, آپ نے یہ کون سی کتاب دے دی؟ علی جانے کے معلوم ہو کیا کہنے لگے. اب انہوں نے کہا کہ چائے بعد میں ہوگی, پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم نے کہا میں یہی تو سمجھنے کے لیے آیا تھا تاکہ آپ کو سمجھا دوں محمد کی حدیث. اب انہوں نے کہا کہ مولانا معاملہ یہ ہے. ہم نے کہا سنائیے. اب بالکل ایک دم فریش ہو کے بیٹھ گئے. ہمیشہ تو تبلیغ انہی کا حق ہے نا, جہاں دیکھیے وہاں مل گئے, یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے. تو اب وہ بالکل سمجھانے پہ آمادہ ہو گئے, کہنے مولانا معاملہ یہ ہے. ہم نے کہا معاملہ انہیں کو جلدی جلدی سمجھائیے. انہوں نے کہا مولانا معاملہ یہ کہ اللہ نے ایک قرآن کو خلق کیا, ایک قرآن اللہ نے نازل کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہو تو میں بھی مانتا ہوں. تو اللہ نے ایک قرآن کو نازل کیا, لیکن جیسے جیسے زمانے کی ضرورت ہوتی گئی, جیسے جیسے زمانے کو احتیاط ہوتا گیا, جیسے جیسے زمانے کی ضرورت نے مطالبہ کیا, اولنا محمد وسطنا محمد, یہی تو اعتراض ہے نا. اب انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ مولانا اللہ نے ایک قرآن کو بھیجا, لیکن اللہ نے اسی قرآن کو زمانے کے اعتبار سے اس قرآن کو اللہ نے 114 سوروں میں تقسیم کر دیا. میرے سرکار زیادہ میاد سماعت بلند کریے. مولانا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک قرآن بھیجا, لیکن اسی قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا. ہم نے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانے کی ضرورت ہوتی گئی, قرآن ایک ہے لیکن 30 پاروں میں تقسیم, 114 سوروں میں تقسیم ہو گیا. جیسے جیسے زمانہ آیا اللہ نے کبھی الحمدللہ بھیجا, کبھی سیقول بھیجا, کبھی لن تنالوا بھیجا, کبھی سورہ یاسین بھیجا, کبھی سورہ بقرہ بھیجا. ہم نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کہ ایک قرآن, لیکن زمانے کے اعتبار سے جیسے جیسے زمانہ آتا گیا اللہ نے قرآن کو دوسرے ناموں کے ساتھ, لیکن جب
سب کو جمع کر دیا جائے تو یہ پورا ایک قرآن بن جاتا ہے۔ عزیزوں مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا اچھا آپ کو قرآن سامد سمجھ میں آتا ہے کہ ایک قرآن کو اللہ نے 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 114 سوروں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ارے اللہ نے بھی ایک محمد کو خلق کیا، جیسے جیسے زمانے کی ضرورت ہوتی گئی کبھی علی کو بھیجا، کبھی حسن کو بھیجا، کبھی حسین کو بھیجا۔ نہیں عزیزوں اس طرح سنیں گے تو شاید میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچی نہیں۔ اللہ نے بھی ایک محمد کی تصویر بنائی، لیکن جیسے جیسے زمانے کی ضرورت پڑتی گئی اللہ نے دیکھا ارے کبھی ذوالفقار کا زور ہوگا، علی کو بھیجا، کبھی صلح کا جلوہ ہوگا، حسن کو بھیجا، کبھی سجدہ دکھانا ہے، ارے حسین کو بھیجا۔ نہیں عزیزوں اللہ کہنا چاہتا ہے ارے جہاں خلق کا واحد سبب محمد ہے، یہی سبب ہے کہ محبوب رب محمد ہے۔ ارے درے نبی پہ کہا جبرائیل نے آ کر ارے پیام کس کو دے، یا سب کے سب محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، پیام کس کو دے یا سب کے سب محمد ہے۔ آپ کیا سمجھیں گے؟ قرآن سامد کو تو اتنے اچھے سے سمجھ لیا کہ قرآن سامد کو اللہ نے 114 سوروں میں تقسیم کر دیا۔ کسی کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا، کسی کا نام سورہ الحمد رکھ دیا، کسی کا نام سورہ یاسین رکھ دیا۔ قرآن سامد کی بات آتی ہے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی۔ جہاں سے اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں سے نہ آیت سمجھ میں آتی ہے، نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، نہ کردار سمجھ میں آتا ہے آل محمد کا۔ آج ہم سے دنیا پوچھ رہی ہے نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کا مذہب آج کتنا بدنام ہوا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی بہت اہم جملہ پیش کر رہا ہوں بزرگوں سے، ایک ان کے بچوں کی حیثیت رکھتا ہوا طالب علم دعا چاہتا ہے۔ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، قرآن کی بات جب جب آئی، قرآن سامد کی بات تب تب ان کو سمجھ میں آئی، لیکن جب قرآن ناطق کا تذکرہ ہوا تو نہ فضائل سمجھ میں آئے نہ فتح سمجھ میں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے عزیزان گرامی وہ تحریر۔ قرآن کہے گا جھوٹ بولنا حرام ہے، قرآن کہے گا کسی یتیم کا مال غصب کر لینا جائز نہیں ہے، قرآن کہے گا کہ کسی کو ستانا نہیں چاہیے، لیکن عزیزو آپ ستائیے گا قرآن ٹوکے گا نہیں، قرآن روکے گا نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی اہل بیت کو اسی لیے چھوڑ دیا کہ اگر ہم فدق کھائیں گے تو یہ کہیں گے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، آج معاملہ وہی ہوا کہ ساری دنیا مسلمان کو کیوں بدنام کر رہی ہے؟ کیوں؟ اسلام سے بہتر مذہب کون سا ہے؟ معاملہ معلوم کیا ہے، دنیا نے مسلمانوں کو طالبان سے سمجھا، جبکہ اسلام ہے آل عمران کا مذہب۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو آل عمران سے سمجھو۔ آپ نے غلط دروازے سے، ظاہر سی بات ہے جیسی دکان ہوگی ویسا پروڈکٹ ہوگا۔ سیمسنگ کا برانڈڈ پیس کمپنی بنا رہی ہے، لیکن چوری سے چائنا موبائل بھی آنے لگا۔ دور سے دیکھیے گا لگے گا بالکل صحیح ہے، لیکن جیسے جیسے یوز کیجئے گا وہ اپنی حقیقت کھولتا جائے گا۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، جیسے جیسے آپ یوز کیجئے گا آپ سمجھ میں آیا، دور سے دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بھی اسلام ہے، اب جب قریب سے آئے تو اب سمجھ میں آئے کہ یہ اسلام عزیزو اسلام کیسا مذہب ہو سنیے۔ توجہ فرمائیں نوجوان، دنیا تک یہ پیغام پہنچا ہے آل محمد کا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آپ اور ہم کیا سمجھائیں گے اسلام کو جو اہل بیت نے سمجھایا؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے رب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت والا۔ وہ سنیے، ہم اور آپ کبھی کبھی گارڈن میں، پارک میں تفریح پکنک کے طور پر جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے 2-3 آدمی کنورسیشن کرتے ہیں، تو بات کرنے کے دوران ہم بھی کبھی کبھی کسی درخت اور پیڑ کی پتیاں مسلنے لگتے ہیں نا، ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی۔ اسلام کسے کہتے ہیں وہ سنیے عزیزو۔ پشاور میں آج ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر یہ ظلم و ستم کر دیا گیا، سارے لوگ یوم سوگ منانے لگے، اور آل محمد کے ایک ششماہ مجاہد علی اصغر پہ تیر چلا دیا گیا۔ کسی کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا سنیے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت سے اسلام لوگ تب اسلام حقیقی سمجھ میں آئے گا۔ مولا کائنات سے وہ سامنے والا گفتگو کر رہا ہے،
اور گفتگو کرتے کرتے اس نے اپنی انگلیوں سے پتی مسلنا شروع کر دیا. پتی جب مسل دیا اس نے تو مولا کائنات نے کہا کہ تو نے گناہ کیا فوراً استغفار کر. توجہ فرمایا جی, تو نے گناہ کیا. اس نے کہا یا علی یہ کیسی بات, میں آپ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب وعدہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرے وہ عبادت میں مصروف ہے. میں تو آپ کو دیکھ کے مولا کو گفتگو اور آپ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی سورۃ جمعہ میں نماز جمعہ میں ہم سورۃ جمعہ پڑھتے ہیں, اس میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. علی نے کیا کہا, ارے تو نے ایک پتی کو نہیں مسلا, تو نے گناہ کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. اب ذرا سمجھے کہ قرآن کسے کہتے ہیں, اہل بیت کسے کہتے ہیں. قرآن نے کیا کہا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جہاں تک آواز جا رہی ہے غیر مسلم بھی اگر سن رہے ہیں تو وہ سنے کہ آل محمد کا اسلام کیا ہے. علی نے کہا کہ تو نے گناہ کیا توبہ کر, استغفار کو اسے سمجھ میں نہیں آیا. علی و مولا نے اسے سمجھایا کہ اللہ قرآن نے کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان کے درمیان یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. درخت زمین اور آسمان کے درمیان, اے درگاہ اس طرح خاموشی. علی نے کیا کہا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح. اب سمجھ میں آئے جانے انسان کتنا قیمتی ہے. علی نے کہا زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, تو نے اپنی کملوی میں ایک پتی کو نہیں مسلا بلکہ اس آواز کا سلسلہ قطع کر دیا جو اللہ کی تسبیح کر رہی تھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ہے عزیزان گرامی اسلام. ایک اس سے بلندرین صلوات پڑھ دے محمد. دنیا تک پہنچائیے اسلام کیا ہے. اہل بیت نے کیا کہا, مجلس پڑھ لینا مجلس سن لینا آسان ہے. عزیزان گرامی میری بھی ایک ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے. کل ہم بھی ایک جواب دیں گے آل محمد کو ہم نے کیا پڑھا, اور آپ بھی جواب دیجئے گا آپ نے کیا سنا. لہذا ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی یہاں پہ بیزی ہے, دونوں آدمی کو مصروف رہنا ہے. علی نے کیا کہا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. عزیز اسلام اسے کہتے ہیں کہ جس شریعت میں ایک پتی کو مسلنا جائز قرار نہیں دیا گیا تو انسانوں کی جانوں کو جو پامال کر رہے ہیں ان کا تعلق تو اسلام سے ہے ہی نہیں, ان کا رشتہ تو اسلام سے دور دور کا نہیں ہے. لباس پہن کے آ جانا معاشرے میں, لباس پہن لینے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام نام ہے کردار کی بلندی کا, اسلام نام ہے اخلاق کے معراج کا. اس لیے کہ اہل بیت نے سمجھایا اسلام یہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور آج جو گولی اور بم اور یہ خودکش حملہ جلوس کی اداداری میں اور مسجدوں میں اور اس کا کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, کیا انہیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جب اللہ ایک پتی کے مسلنے کی اجازت نہیں دیتا تو عزیزان گرامی آج اتنی اللہ نے جنہیں انسان اشرف المخلوقات بنایا ان کو آپ اس طرح نادانی کے ساتھ نہیں بلکہ بالکل اب دل کے اجالے میں اور کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں. عزیزان گرامی سوچیے کہ ان کا اسلام کیا ہے اور دنیا سمجھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا شیعت کی طرف آ رہی ہے, اس لیے کہ وہ مایوس ہو گئی ہے کہ جسے وہ 1400 سال سے اسلام سمجھ رہے تھے وہ اسلام تو تھا ہی نہیں. اب انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل اسلام تو شیعوں کے پاس ہے, اصل اسلام تو عزاداروں کے پاس ہے. لہذا عزیزان گرامی 20 سال پہلے تک تمام عزادار ایک ہوا کرتے تھے. ہمارے مذہب میں کوئی اختلاف نہیں. صحرا میدان میں لگا کے ساری دنیا کو کیا سنانے کا مقصد ہے؟ یہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر پوری دنیا کو کیوں سناتے ہیں آپ آل محمد کے فضائل؟ ساری دنیا کو آپ مجلس کیوں سناتے ہیں؟ سارے یہ جلوس آپ نکالتے ہیں, آپ ہی کو ماتم کرنا ہے, آپ اپنے گھر میں کر لیجئے.
सारी दुनिया को सुनाने का मकसद क्या है? इतना खर्च करके दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े बड़े जाकिरों को आप बुलाते हैं, ये सब करने का क्या मकसद है? मजलिस करना है, अपना अकेले कर लीजिए। पहला जवाब तो ये है कि हम आपकी तरह कंजूस नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं, आप भी चलिए रायत पे आ जाइए। हम पहली बात तो ये है कि आपकी तरह बखील नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ आप भी चलिए जन्नत। अच्छा, लेकिन फिर भी एतराज आपको करना है। आले मोहम्मद जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता है, वो देखिए लाउड स्पीकर लगाकर या अली या हुसैन या अब्बास, परचम अब्बास, और वो मातम और वो गिरिया बुका, कल 18 बनी हाशिम का ताबूत था, ये सब करने का क्या, पूरी दुनिया को क्या सुनाते हैं? फज़ाइल मसाइल पढ़ना है, अपने घर में एक फ्लैट में कीजिए मजलिस, अपने शिया कौम को बुलाइए, कर लीजिए आप, फज़ाइल पढ़िए, मसाइल पढ़िए। दुनिया को सुनाने का क्या मकसद है? अज़ीज़ान गिरामी सुनिए मकसद क्या है। उन्होंने एतराज किया, भावनगर का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमने अपने इलाके में देखा है। एतराज क्या है कि सारी दुनिया को सुनाने का क्या मकसद है? या अली या हुसैन, हर कुरान और अहले बैत के हवाले से गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं, अभी भी मजलिस हो रही है, बाहर तक आवाज आ रही है, तो बाहर क्यों आप पहुंचाते हैं दूसरे तक? अपनी कौम में सुनाइए। हमने कहा ठीक है, एतराज सुन लिया मैं। हमने कहा कि अजीजों, माह रमजान आपने देखा होगा, भावनगर में यहाँ के हालात नहीं मालूम है, हमारे यहाँ इलाकों में होता है। एतराज क्या है? सारी दुनिया को सुनाने का क्या मकसद है? सबको आप क्यों सुनाते हैं कुरान और अहले बैत के फज़ाइल? वो क्या मकसद है? सुनिए। हमने कहा कि ठीक है सरकार, बहुत बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन सही बात जो है आपने गलत साहब से कर लिया है। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा कि देखिए मामला यह है कि एक सवाल मुझे आपसे कर लेने दीजिए और उसके बाद जवाब मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कीजिए। मैंने कहा कि सवाल ये है कि हम आपका इतराज है जब लाउड स्पीकर लगाकर मोमिनीन को बुलाना सुनाना पूरी दुनिया को क्या मकसद है? सरकार एक जवाब आप दे दीजिए कि हमने देखा रमजान मुबारक में सुबह सुबह 4 बजे सहरी के टाइम में, जिस वक्त सिर्फ मुसलमान ही नहीं दूसरे कौम वाले भी रहते हैं, एतराज देखिए क्या है कि आप सारी दुनिया को लाउड स्पीकर लगाकर और पूरी दुनिया को सुनाने का मकसद क्या है? तवज्जो फरमाइए, बात पहुंच रही है ना? सारी दुनिया को, ये जो आप दूर से मोमिनीन आए हैं और कल 18 बनी हाशिम का प्रोग्राम हुआ था और कल भी जुलूस का प्रोग्राम है, तो ये पूरी दुनिया को क्यों सुनाते? हमने कहा हुजूर रमजान मुबारक में ये सुबह 4 बजे आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा क्या करते? हमारे इलाके में अभी तो होता है ऐसा है कि जैसे ही 4 बजते हैं, सहरी का टाइम होता है, तो हमारे कुछ बड़े भाई लाउड स्पीकर लगाकर अपने साइकिल से, ऑटो से, जिस जो भी उनको मिलता है उस पर लाउड स्पीकर लगाकर घरों से निकल जाते हैं और निकल कर एक ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि 4 बज गए, उठ जाइए, 4:05 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से उठ जाइए, बिरयानी खाइए, शिरमान ले लिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए, दूध का शरबत पीजिए, बस 2 मिनट रह गए सहरी के वक्त को खत्म होने दो, जितना जल्दी हो सके फिदक खा के पेट नहीं भरा हो उतना खा लीजिए। ये नहीं कहते, ये तो खिताबत के जुमले थे। एतराज लाउड स्पीकर लगाकर क्यों सुनाते? मैंने कहा हुजूर ये सुबह सुबह 4 बजे और इतना अलग सुबह, पूरी दुनिया, सिर्फ हम ही लोग नहीं रहते और लोग भी दूसरे रीजन वाले होते हैं, ये सुबह सुबह आप उठाकर ये पूरी कौम को जगा दें। उन्होंने कहा मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अगर हम ऐसा न करें, तवज्जो फरमाइएगा, उन्हीं के सवाल में उन्हीं का जवाब पोशीदा है, बस हमें कोशिश ये करनी है कि जरा सा अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। हमने कहा कि ये सुबह सुबह क्या आप क़यामत ढा देते हैं, पूरे मुआशरे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के लोगों को जगा देते हैं। आप 4 बज गए, उठ जाइए, बिरयानी खाइए, उठिए जल्दी, बस 2 मिनट बाकी रह गए हैं। उन्होंने कहा कि माना अगर ऐसा हम न करें, ये करके हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। हमने फर्ज बोले हाँ हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। तवज्जो फरमाया दीदो, ज़्यादा कतीर के खमीर में डूब के जुमला सुने, हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। कहा कैसा फर्ज? कहा कि अगर हम ऐसा ना करें तो सुबह उठ के कुछ लोग कहते हमें जगाया क्यों नहीं? नहीं अधिकारी ग्रामी बात पहुंचे तो ज्यादा इजाजत फैल पड़ता है। हमने कहा भाई ये सुबह सुबह क्या आप ऐसा काम करते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा करके हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। हमने कहा कैसा फर्ज? कहा कि अगर हम ऐसा ना करें तो सुबह उठ के कुछ मुसलमान कहते भैया हमें जगाया क्यों नहीं, वरना आज हम भी रोजादार होते। हमने कहा मामला वही है, आप रमजान में अपना फर्ज पूरा करते, हम मुहर्रम में अपना फर्ज पूरा करते। जिस तरह अगर आप न जगाए तो लोग एतराज करते हमें जगाया क्यों नहीं।
ہم تو قدیم سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کو جب بھلا دیا تو ہماری کیا حیثیت؟ تو جس طرح آپ اپنی ریسپانسبلٹی پوری کرتے ہم بھی اپنا فرض پورا کرتے کہ کئی اگر ہم نہ بتائیں تو آپ اللہ سے کہیں یا اللہ انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہ تھا ورنہ آج ہم بھی آزادار ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دو دو چار کی بات فرق بولا ستارہ ٹوٹ کر بولا عزیزان گرامی، آپ اپنا فرض پورا کرتے ہیں کہ اگر ہم نہ جگائیں تو جو روزہ دار نبی رہتا ہے وہ بھی کہہ دے کہ بھائی ہم بھی روزہ دار ہوتے۔ تو جس طرح آپ اپنی ریسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں ہم بھی محرم میں اپنا فرض پورا کرتے ہیں کہ آپ قیامت میں اللہ سے یہ نہ کہہ دے یا اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ حسین کون عزاداری کیا ورنہ آج ہم بھی عزادار ہوتے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے قرآن اور اہل بیت کے فضائل کہ قیامت تک حسین چاہتے ہیں کہ ابھی بھی حور کی طرح در پہ آ جاؤ، ہمارا کام ہے تمہیں بلندی عطا کرنا، ہمارے یہاں کمی نہیں ہے۔ ارے حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ابھی تک آپ نعرہ لگا رہے تھے، بہت تھکا ہوا نعرہ تھا۔ اس طرح زمین میں جس کے قدیر ہوتا ہے وہ بلند آواز سے علی کا نام لیتا ہے۔ ارے حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے، حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے، زمین مانگیے تو آسمان دیتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ عزیزو، یہ ہے حسینیت، یہ حسین کی سلطنت۔ آپ کیا سمجھے کہ کریم گھرانہ کیا ہے؟ امام حسین کے گھر کی ایک معظمہ کا نام ہے معصومہ قم۔ آج کی تاریخ شہزادی کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے شہزادی کو؟ بس فضائل کے ایک جملے شہزادی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معصومہ قم کہا جاتا ہے نا عزیزان گرامی، معصومہ قم۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ عزیزو آپ قم گئے ہیں تو یہ قم کا نام قم کیوں ہوا؟ پہلے قومی میدان، یہ پوری تاریخ ہے قم کے حوالے سے اور اتنے فضائل ہیں قم کے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ قم کا ہوگا اور قم کے لوگ ایسے دنیا سے جائیں گے کہ بس سوال اور جواب قبر میں ہوگا، اس کے بعد سیدھے جنت۔ صادق آل محمد کی حدیث ہے، حوالہ 14 ستارے میں دیکھ لیجئے گا کہ صادق آل محمد نے یعنی معصومہ قم نے اتنی بلندی عطا کر دی، ارے عصمت کے قدم جیسے ہی پڑے وہ زمین عرش معلیٰ کی طرح بلند ہوتی چلی گئی۔ نجف نجف نہیں ہے، نجف اشرف ہے۔ کعبے کو مکہ نہیں کہا جاتا بلکہ بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ آج آپ جاتے ہیں حج کرنے کو، کہاں جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مکہ جا رہا ہوں نہیں، بیت اللہ حج کرنے جا رہا ہوں۔ مدینہ نہیں ہے، مدینہ منورہ ہے۔ اب کوئی مدینے کو مدینہ نہیں کہتا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد نے اتنا نور عطا کر دیا کہ مدینہ منورہ ہو گیا۔ اب نجف جائیے تو یہ نہیں کہا جاتا نجف اشرف سے ہو کے آئے ہیں۔ ارے علی نے اتنا شرف دے دیا کہ نجف اشرف ہو گیا۔ ارے کیا کہنے شہزادی تیری فضیلت کے، جب سے آپ کا قدم ہو گیا ارے جتنے لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں قم جا رہے ہیں۔ یہ ہے فضیلت علیان گرامی معصومہ قم کی۔ ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کہ روایت ہے کہ جو بھی ہماری بہن کی، اور غالباً 9ویں یا 10ویں امام سے روایت ہے کہ جو بھی معصومہ قم کی زیارت پڑھتا ہے اس کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ لہذا کوشش کیجئے گا کہ آج کی شب معصومہ قم کی زیارت پڑھیں، اور معصومہ قم کی زیارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے نوجوان بھائیوں ذرا سا اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے گا۔ عربی سے لابلد ناواقف ہیں ہم، ٹرانسلیشن جب بھی عربی قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، دعائے قمیر پڑھنے لگے، ایک دو شب جمعہ بہت ہی اچھے سے پڑھ رہے ہیں، تیسرے شب جمعہ سے دل بڑھ گیا، ایک دم دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مختار نامہ بھی چینل سے چلنے لگے فارسی میں تو ایک دو
ٹھاٹ محسوس کراتی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہی مختار نامہ جناب یوسف کا قصہ اگر اردو میں چلتا ہے تو جو ٹائم پہ آتا ہے اسی ٹائم پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر ہمیں قرآن، اہل بیت کے فضائل، حدیث، دعائیں، زیارتیں پڑھنی ہے تو ذرا سا ایک مرتبہ اردو گجراتی میں ترجمہ پڑھ لیں. اب جب ترجمہ پڑھ لیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا اور رحمان الرحیم. ارے اس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اب جب نماز پڑھیں گے تو ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا بلکہ اس اللہ کے سامنے جائے گا کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین اور قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لہذا نوجوانوں تک میسج پہنچانا تھا کہ جب بھی ہم پڑھیں دعائیں تو ٹرانسلیشن پڑھ لیا کیجیے، اس سے کہ جب انواد پڑھ لیں گے تب ہمیں پورا مواد سمجھ میں آئے گا. معاملہ ہوتا ہے کہ جب معلوم ہی نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں دعائیں کو میں یا صلی الرضا یا من اسمہ الدوا و ذکرہ شفا. ایک وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، جس کا ذکر ہی شفا ہے. جب یہ سب ہمارے پاس آئے گا دیدان گرامی تب ہم کہلانے کے لائق ہیں کہ یا علی ہم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں. اس لیے کہ زبانی دعویٰ کرنے والا عزادار نہیں ہوتا بلکہ کردار اور عمل سے ہمیں آشکار کرنا ہے کہ آج بھی حسین 72 کے لشکر والوں کی تعداد گھٹی نہیں ہے. مولا آج بھی ہم آپ کے لشکر میں شمار ہونا چاہتے ہیں. مسلسل آپ سن رہے ہیں معصومہ خوب کی فضیلت عزیزان گرامی کہ امام نے کہا ہے معصومہ، امام کے دہنے مبارک سے نکلا ہوا پاک و پاکیزہ کلمہ معصومہ. کیا کہنے عصمت شہزادی کے کہ جناب معصومہ قم کو آج بھی دیار علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج بھی علماء جاتے ہیں، ہم طالب علم جاتے ہیں قم تو عزیزان گرامی علم کی زکوٰۃ لے کے آتے ہیں. اور یہ شہزادی کے قدم کا صدقہ ہے کہ پوری دنیا میں علوم آل محمد حاصل کرنے والے طلبہ شہزادی کے در پہ جا کے اپنے جبین نیاز کو خم کرتے ہیں. جب بھی جائیں تو یہ عقیدے کے ساتھ جائیں کہ شہزادی ہم بھی آئے ہیں، ہمیں مایوس نہ کیجیے گا. عصمت کے گھرانے میں 2 بھائی 2 بہن گزرے ہیں جی. ہمارے آٹھویں امام وہ بھی قریب الوطن اور امام کی بہن جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام کی بہن کو امام سے محبت نہیں، بڑی محبت تھی. ذرا سا جملے سنیے گا کتنی محبت تھی. لیکن عزیزو ایک اور کربلا میں بھائی بہن کی تاریخ ہے، وہ بھی قریب الوطن ہے جس کو حسین کہا جاتا ہے اور ایک بہن ہے کہ جس کو زینب کہا جاتا ہے. جب امام رضا کو مامون نے بلایا، شہزادی سے رخصت ہو کے گئے تھے، کربلا کی زمین نہیں تھی، بھوک اور پیاس کا عالم نہیں تھا، بچے ساتھ نہیں گئے تھے، بہت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ امام گئے تھے. لیکن عزیزو چند دن نہیں ہوئے تھے کہ بہن کی محبت قیامت کی محبت تھی کہ بے چین ہو گئی اور یہ کہنے پہ آ گئی کہ مجھے بھائی کے بغیر ایک لمحہ بھی رہا نہیں جاتا. عزیزو اللہ اکبر، معصومہ قم آپ بہن ہیں، میرا سلام ہو آپ پر. اے شہزادی آج آپ کے غم منانے والے اتنے عزادار آ گئے ہیں، ہم غریبوں کا سلام قبول کیجئے اور ہمیں وہ سلیقہ دیجئے کہ اس سے بہتر انداز میں آپ پر گریہ کر سکے اور آپ کی عزاداری کر سکے. لیکن شہزادی آپ کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی. اے شہزادی آپ اپنے گھر سے نکلی اور آپ کہاں گئی؟ آپ امام کے انتظار کرتے کرتے گھر سے نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بھائی کا ہجر برداشت نہ تھا اور آپ کہنے لگی کہ مجھے اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں. عزیزو معصومہ قم تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمین پر آئی کہ جسے توس کہا قم کہا جاتا ہے. اب جو شہزادی تشریف لائی ہے نا بڑے احترام سے آئی ہے شہزادی. عزیزو پورا قم کا منظر معلوم کیا ہے؟ ارے ہر طرف سیاہ علم ہے، ہر طرف سیاہ پرچم ہے. شہزادی نے سیاہ سیاہ پرچم دیکھا، ارے شہزادی کا کلیجہ بیٹھ گیا. لوگوں سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ عزادارو اہل قم بس اتنا سن لیجئے کہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ شہزادی کے سامنے آگے کہے کہ آپ کے بھائی کی شہادت ہو گئی. عزیزو جبکہ شہزادی بڑے احترام سے لائی گئی تھی، ارے بڑے پردے کے ساتھ آئی تھی. لیکن عزیزان گرامی شہزادی سے کہوں گا، اے شہزادی آپ جب آئیں تو اتنا پرسہ دینے والے آ گئے. اے بی بی ذرا کربلا
ابن مظلوم کربلا کے اجرکم علی الزہرا ارادارو پرسے میں کمی نہ کرنا کبھی بھی گریہ میں کمی نہ کرنا مارے مجلس ہے ہمارا یہ گریہ علی و شہزادی زہرا رومال لے کے آتی ہے ارے روتا وہی ہے کہ جس کے سامنے زہرا رومال لے کے آئے جس کے سامنے شہزادی اپنا رومال پیش کر دے ارادارو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے شہزادی کو سب نے پرسہ دیا اس کا پرسہ دینے کا عالم کیا تھا کسی نے آگے کہا اے شہزادی صبر کیجئے لیکن تاریخ بتاتی ہے ارادارو کہ شہزادی کو غشا گیا اب جو زمین پر گری تو ارادارو جو اٹھی تو چندی دنوں میں دنیا سے چلی گئی میں کہا اے شہزادی آپ نے فقط سنا تھا ارے آپ کے بھائی کی شہادت ارے جناب زینب ارے تیرے زینبیہ جزاکم ربکم خیر الجزا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ارادارو وہ زینب آپ جملہ سنیں گے مقتل کا ایک واقعہ ہے ارادارو امام حسین اور جناب زینب کا بچپنا ہے بڑے سنجیدگی کے ساتھ مسائل پڑھوں گا دل کھول کے آج میں امام کو پرسہ دے لو ارادارو امام حسین بھی چھوٹے سے تھے جناب زینب کی بھی کم سنی کا عالم تھا معلوم جناب زینب سو رہی تھی حسین ماں کا عالم یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہے گھروں میں روشن دان ہوتا ہے حسین نے دیکھا کہ روشن دان سے ارے سورج کی کرنیں آ رہی تھی حسین کو برداشت نہ ہوا کہ میری بہن جاگ جائے ارے حسین اس وقت تک ارے زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے جب تک زینب بیدار نہ ہوئی اب جو زینب بیدار ہوئی دیکھا میرا بھیا ارادارو زینب کا دل اس وقت بہت رویا جب حسین کا لاشا جزاکم ربکم خیر الجزا ارادارو یہ محبت تھی معصوم خم سے کہوں گا اے شہزادی آپ کو تو کسی نے اس وقت پریشان نہ کیا آپ نے سنا تھا ارے دنیا سے چلی گئی ایک بھائی بہن کی محبت دیکھیے ارے زینب جیسی بہن ارے حسین جیسا بھائی محبت معراج پہ ارے زینب دیکھ رہی ہے ارے ٹیلے زینبیہ سے ارے شبر کا کن خنجر پتھر پہ مارتا تھا اللہ اکبر جناب زینب دیکھ رہی تھی ارے جو بھیا میرے ساتھ رہتا تھا اب میں نے چکیاں پیس کے پالا زینب نے دیکھا ٹیلے زینبیہ سے ارے شبر کا کن خنجر ارے پتھر پہ مارتا تھا اس کے بعد حسین کے گلوے مبارک زینب تڑپ گئی اے شیخ ارے میرا ماجا ہے جزاکم ربکم خیر الجزا ارادارو آپ کی آواز رحمت ہو پہ اللہ رحمت نازل کرے بس دو چار فقرے سن لیجیے ارادارو جناب زینب کو پرسہ دے لو زینب نے دیکھا معصوم خم سے کہوں گا اے شہزادی آپ کے سامنے تو یہ منظر نہیں تھا ارادارو یہی پہ سننا تمام ہوا ابھی 11 محرم کے بعد ارے قافلے کو تیار کیا گیا ارے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی ارے سر سے ردا چھینی گئی وہ وقت آیا کہ زینب نے دیکھا کہ قافلہ آگے نہیں بڑھتا اس کے بعد شملہ آتا ہے سید سجاد کے پاس اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو کہ ذرا آگے بڑھے ورنہ میں تمہیں پھر گوڑے ماروں گا ارادارو سجاد ہاتھوں کی ہتھکڑی سنبھالے بابا کے سر کے پاس آتے ہیں اے بابا آپ کے بیٹے میں اب اتنی طاقت نہیں کہ اور کوڑے برداشت کروں اے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ارادارو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے بیٹا سجاد ارے تیری بہن سکینہ ارے ہماری سے گر گئی جزاکم ربکم خیر الجزا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ارادارو جناب زینب نے یہ مکالمہ سنا کہ سکینہ ہماری سے گر گئی ہے زینب نے اپنے کو ہماری سے نیچے گرا دیا اب جو ہماری سے گرایا ارادارو تاریخ کہتی ہے تاریخ منظر ہے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے کچھ نہیں دکھائی دیتا زینب اس مقتل میں جاتی ہے کہتے ہیں نا سکینہ اے سکینہ کہاں ہو اے سکینہ ارے تمہارا بھیا سجاد تمہیں ڈھونڈ رہا ہے ارادارو مقتل کا واقعہ زینب کو سکینہ کی آواز نہ ملی زینب تڑپ گئی اے سکینہ کیا پھوپھی اماں کی آواز نہیں ملتی اے سکینہ ذرا تو آواز پہ لبیک کہو ارادارو آواز پہ لبیک نہ ہوا اب جو زینب نے کیا محسوس کیا کہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کو کوئی معذرہ پیار کر رہی ہے اور دلاسے دے رہی ہے
بیٹی آپ کا احسان مند ہے، علی کی بیٹی آپ کی شکر گزار ہے۔ اللہ دارو صاحب نے جو شکریہ کے لفظ کہا، ارے سامنے والی موسیمہ کی طرف گئی، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، ارے بیٹی ماں کا شکریہ، ارے بھائی ماں سہرا، ارے تیرے ساتھ دیار بدیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا خدائے تسلیم علیہ والدہ محمد علیہ محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ والدہ محمد علیہ محمد کا واسطہ شان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما۔ والدہ محمد علیہ محمد کا واسطہ یہاں جتنے حضرات ہیں ان کی تمام دلی حاجت کو پوری فرما۔ والدہ محمد علیہ محمد کا واسطہ